بلخ بخارا کے بادشاہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے شہنشاہ ولایت، میرے پاس خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ میری بادشاہت میں میرے حکم کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا۔ نعمت خداوندی سے میں مالا مال ہوں، لیکن ایک چیز کی کمی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اولاد سے محروم ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند کریم مجھ کو اس نعمت سے بھی نواز دے۔ حضرت لال سنگھ نے بادشاہ کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند صالح دے گا، لیکن اس میں ہمارا ساجھا ہوگا۔ بادشاہ نے عرض کی کہ حضرت، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری سلطنت کا ولی عہد پیدا ہو جائے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے بادشاہ پر مہربانی کر دی اور اس کو ایک فرزند ارجمند عطا کیا۔ بادشاہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ضرورت جواہر تول کر حضرت لال سنگھ کی خدمت میں پیش کیے، مگر آپ نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں دنیاوی دولت سے کیا سروکار، ہم درویش لوگ ہیں، ان جھگڑوں سے تو ہمارا دور کا واسطہ بھی نہیں، ہمارا تو تمہارے بیٹے میں ساجھا ہے، ہم اس میں سے حصہ لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا کہ بچے کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گدڑی میں چھپا کر بادشاہ سے کہا کہ اب تم جو کچھ مرضی کر لو، اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ آپ نے اس بچے کا نام ادم رکھا۔ یہ لڑکا ہی بڑا ہو کر سلطان ادم کے نام سے مشہور ہوا، لیکن کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد اس نے دنیا ترک کر دی اور باقی آدھی عمر فقیری میں گزار دی۔ سلطان ادم نے حضرت لال سنگھ کے حکم سے خیرپور کے پاس پہاڑی پر قیام کیا اور یہاں پر ہی وفات پائی۔ آپ کا مزار خیرپور میں موجود ہے۔ سلطان ادم میں سے حضرت لال سنگھ نے اس کی درویشی کی شکل میں آدھا حصہ لیا۔